کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کی تازہ ترین جنگ میں 3,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں؟ اس مہلک تنازع کی وجہ کیا ہے اور اس کے خطے اور دنیا کے لیے کیا نتائج ہیں؟ السلام علیکم دوستو، میرے چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں حماس اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو پچھلے ایک ہفتے سے جاری ہے۔ یہ خطے کی تاریخ کے سب سے تباہ کن تنازعات میں سے ایک ہے۔ اس نے دونوں طرف سے ہزاروں جانیں لی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس جنگ میں دونوں طرف سے ہلاک ہونے والے کی تعداد 3,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسرائیل میں حماس کے راکٹوں، میزائلوں، ڈرونز اور کمانڈو حملوں میں کم از کم 700 شہری اور 70 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ میں حماس کے ہاتھوں 100 سے زائد اسرائیلیوں کو بھی یرغمال بنایا گیا ہے۔ غزہ میں کم از کم 1,000 شہری اور جنگجو اسرائیل کے فضائی حملوں، توپ خانے اور زمینی افواج کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ گھروں اور انفراسٹرکچر کی تباہی سے ہزاروں مزید زخمی یا بے گھر ہوئے ہیں۔ موجودہ جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسرائیل فلسطین تنازع کی تاریخ اور سیاق و سباق میں واپس جانا ہوگا۔ یہ تنازع 20ویں صدی کے اوائل کا ہے، جب کچھ یہودیوں کے درمیان صہیونیت نامی ایک تحریک ابھری جو فلسطین میں اپنے لوگوں کے لیے ایک وطن بنانا چاہتے تھے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا اور خطے میں یہودی اور عرب دونوں کی خواہشات کی حمایت کا وعدہ کیا، تاہم زمین، امیگریشن اور سیاسی حقوق پر دونوں برادریوں کے درمیان تناؤ بڑھ گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، ایک یہودیوں کے لیے اور ایک عربوں کے لیے۔ یہودیوں نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا اور عربوں نے یہودیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 1948 میں یہودیوں نے اسرائیل کے طور پر اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ یہ جنگ 1949 میں ایک جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن کسی امن معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے منصوبے سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لیا، جبکہ لاکھوں فلسطینی پڑوسی ممالک میں پناہ گزین بن گئے۔ یہ تنازع اگلی دہائیوں میں بھی جاری رہا۔ اسرائیل اور عربوں کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ اپنی سرزمین کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے ان گروہوں میں سے ایک حماس ہے، جس کا مطلب اسلامی مزاحمتی تحریک ہے۔ حماس کی بنیاد 1987 میں اخوان المسلمین کے ایک شاخ کے طور پر رکھی گئی تھی۔ یہ ایک مذہبی اور سیاسی تنظیم ہے۔ حماس کو اسرائیل، امریکہ اور بہت سے دوسرے ممالک ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کے خلاف خودکش بم حملے، راکٹ حملے اور دیگر پرتشدد کارروائیاں کی ہیں، جبکہ حماس کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے حقوق اور وقار کے لیے لڑ رہے ہیں، جو 1967 سے اسرائیلی فوجی حکمرانی میں رہ رہے ہیں۔ جب اسرائیل نے 6 روزہ جنگ میں غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا تھا، حماس اسرائیل کے وجود یا قانونی حیثیت کو تسلیم کرنے کو مسترد کرتی ہے اور تمام تاریخی فلسطین میں اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتی ہے۔ حماس غربت، بے روزگاری اور جبر کا شکار بہت سے فلسطینیوں کو سماجی خدمت جیسے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور بہبود بھی فراہم کرتی ہے، اور دوسری جانب اسرائیل کا موقف ہے کہ اسے حماس کی جارحیت اور دہشت گردی سے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، جس سے اس کی سلامتی اور خود مختاری کو خطرہ ہے۔ حالیہ جنگ غزہ میں ایک انسانی بحران کی طرف بڑھ گئی ہے، جہاں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ناکہ بندی کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں خوراک، پانی، بجلی اور طبی سامان کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ اس جنگ نے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں جیسے کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان سفارتی تناؤ کو بھی جنم دیا، جنہوں نے جنگ بندی اور تنازع کے سیاسی حل پر زور دیا ہے۔ کچھ ممالک جیسے کہ ترکی، ایران اور قطر نے حماس کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی ہے۔ اس جنگ نے 2 ریاستی حل کی علمبرداری کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے ہیں، جس میں اسرائیل کے شانہ بشانہ ایک فلسطینی ریاست کا تصور کیا گیا ہے۔ نیز
امن مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہی کو یقینی بنانے میں بین الاقوامی برادری کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے بارے میں کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اپنی حمایت کا اظہار کریں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کریں۔